پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ پروگرام ہے پیغام پاکستان۔ ناظرین اکرام، آج کی پہلی خبر سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوشکن خبر سعودی عرب سے سامنے آئی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان اپنے پورے خطے میں بلکہ پوری دنیا میں مختلف اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر لیڈ کرتا تھا۔ یہ پھر چیزیں اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک اور خوبصورت منظر سامنے آیا سعودی عرب سے۔ وہاں ایک نمائش رکھی گئی۔ اس نمائش کا نام بڑا خوبصورت تھا، یعنی اس کا نام رکھا گیا میڈ ان پاکستان۔ اپنے نام کی طرح خوبصورت اس تقریب میں بہت بڑا میسج تھا۔ یہ میسج دو ملکوں کی قربتوں کا میسج تھا۔ یہ میسج دو ملکوں کے مزید ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا میسج تھا۔ اس کی میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ سعودی عرب میں تقریب رکھی گئی جس میں 137 کمپنیاں، پاکستانی کمپنیاں شریک ہوئیں۔ وہاں 137 سٹال لگائے گئے۔ یہ سنگل کنٹری ایگزیبیشن تھی، یعنی عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، نمائشیں ہوتی ہیں، دنیا بھر سے وہاں لوگ اپنی اپنی صنعت لے کر یا جس فیلڈ کی نمائش ہوتی ہے وہ مصنوعات لے کر، پروڈکٹس لے کر حاضر ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں تاکہ دنیا ان کی پروڈکٹ سے متعارف ہو۔ لیکن یہ ایک اتنی خوبصورت اور پاکستان کے لیے فیوریبل نمائش تھی جس کو سنگل کنٹری ایگزیبیشن کہا گیا اور اس کا نام رکھا گیا میڈ ان پاکستان۔ یعنی یہاں صرف پاکستانی کمپنیاں شریک ہو سکتی تھیں، صرف وہ پروڈکٹس رکھی جا سکتی تھیں جو پاکستان میں بنی ہوں، تاکہ مقصد اس کا کیا تھا؟ مقصد اس کا یہ تھا کہ دنیا کے سامنے، مشرق وسطیٰ کے سامنے، سعودی عرب کے سامنے اور عربوں کے سامنے پاکستان کا وہ پوٹینشل رکھا جائے اور خالص صرف پاکستان کو موقع ملے، پاکستان کے تاجروں کو موقع ملے، پاکستان کے صنعت کاروں کو موقع ملے، پاکستان کی پروڈکٹس کو موقع ملے کہ صرف وہ پلیس ہوں، شیلف میں وہی پلیس ہوں، سٹالز پر وہی پلیس ہوں اور دنیا کے سامنے، عربوں کے سامنے انہیں پیش کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کے پاس کس قدر صلاحیت موجود ہے۔ تو یہ پاکستان کی پہلی سنگل کنٹری ایگزیبیشن میڈ ان پاکستان کے نام سے منعقد ہوئی، جس کو بڑے خوبصورت طریقے سے منعقد کیا گیا اور یہ 3 دن تک جاری رہی، جس میں پاکستان کے بزنس مینز شامل ہوئے، سعودی عرب کے بزنس مین شامل ہوئے، پھر سعودی عرب کے لوگ وہاں آتے رہے اور دیکھتے رہے کہ پاکستان کن کن چیزوں کے بنانے میں ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، وہ کون کون سی چیزیں پاکستان سے بنوا سکتے ہیں۔ تو یہاں جدہ میں یہ ایگزیبیشن ہوئی اور اس میں شامل رہے سعودی عرب کے نائب وزیر برائے سرمایہ کاری ابراہیم المبارک، ان کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوا اور پاکستان کی طرف سے ہمارے وزیر تجارت جام کمال یہاں موجود تھے، دیگر بہت سی اہم شخصیات موجود تھیں، پاکستانی وہاں سفیر موجود تھے، سعودی عرب کی اہم اتھارٹیز وہاں موجود تھیں، وہاں پاکستانی بزنس مین موجود تھے۔ تو بہرحال اس کا آغاز ہوا، انعقاد ہوا، 3 دن تک یہ نمائش جاری رہی۔ جوک در جوک عرب یہاں آتے رہے، پاکستانی مصنوعات دیکھتے رہے، ان سے متاثر ہوتے رہے، آپس میں انٹریکشن بڑھتا رہا، تعارف بڑھتا رہا، قربتیں ہوئیں۔ میں ان چیزوں کا تذکرہ بھی ضرور کرتا ہوں کہ جن میں مزید ایک دوسرے کے قریب آنے کے مواقع یہاں محسوس کیے گئے۔ تو خاص طور پر یہاں پاکستان کی ٹیکسٹائل کے حوالے سے عربوں نے خصوصی دلچسپی لی۔ پاکستان کے پاس بہت اس معاملے میں، یعنی پاکستان رچ ہے، اس کے پاس مواقع ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں کپاس کی کاشت ہوتی ہے، جہاں ہماری فیکٹریاں ہیں، یہاں ہمارے لائل پور اور دوسری جگہوں پر بہترین کپڑا بنتا ہے، پوری دنیا کو جو مبہوت کر سکتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب کچھ مرعوبیت دیکھی گئی، ہماری بہترین پروڈکٹس ان کو باہر لے جایا جاتا تھا لیکن ان پر میڈ ان پاکستان نہیں لکھا جاتا تھا، بلکہ کسی اور ملک کی مہر لگتی تھی اور اس کو بیچا جاتا تھا۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے، تاریخی موقع ہے جو سعودی عرب کے اشتراک سے سامنے آیا ہے کہ ہم اپنی چیزیں جو بڑی ہماری معیاری چیزیں ہیں، بڑے ہنرمند لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے، تو ان کی چیزوں کو میڈ ان پاکستان
کے نام سے پیش کیا گیا، جس میں ٹیکسٹائل کو رکھا گیا، پھر اسی طرح کھیلوں کا سامان جو پوری دنیا مانتی ہے کہ ہمارے سیالکوٹ سے بہتر کھیلوں کا سامان وہ کہیں اور نہیں بنتا، یہ صنعت بھی ہماری، اس کو بدنام کیا گیا عالمی سطح پر، ہم پر الزام لگائے گئے کہ ہم بچوں سے فٹ بال یہ اس کی سلائی کرواتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کھیلوں کے سامان میں دلچسپی لی گئی ہے، اور خاص طور پر چونکہ آگے چل کر 2034 میں سعودی عرب میں فیفا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، تو اس موقع پر پاکستانی کھیلوں کو متعارف کرانے کا، استعمال ہونے کا ایک بہترین موقع موجود ہے۔ تو دوسری اہم ترین پاکستانی پروڈکٹ جس میں اربوں نے دلچسپی لی وہ کھیلوں کا ہمارا سامان تھا جو سیالکوٹ میں بنتا ہے۔ اسی طرح لائٹ انجینئرنگ میں انہوں نے دلچسپی لی، فوڈ کے حوالے سے اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے وہاں پاکستان کے معیار کو مانا گیا، پاکستانی خدمات کو مانا گیا، سروسز کو مانا گیا، اور اسی طرح بہت سی دیگر چیزیں ہیں۔ اگر آپ ویڈیوز دیکھیں وہاں کی تو ان میں نظر آتا ہے کہ ہمیں پاکستان کے بنے ہوئے برتن دکھائی دیتے ہیں، کپڑے دکھائی دیتے ہیں، شرٹس دکھائی دیتی ہیں، وہاں ہمارے بڑے نمایاں بزنس مین دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے لوگ تھے جو وہاں اکٹھے ہوئے اور پاکستان کے لیے ایک شاندار موقع کریٹ ہوا۔ یہاں گفتگو کرتے ہوئے ہمارے وزیر تجارت جام کمال نے بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا، عربوں نے اچھے جذبات کا اظہار کیا، اور جمال کمال صاحب کا کہنا تھا کہ ہم اس پر سعودی عرب کے شکر گزار ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں آئندہ ہمارے لیے مواقع جو مشرق وسطیٰ میں موجود ہے، سعودی عرب میں موجود ہے، عرب کنٹریز میں پاکستانی تجارت کے لیے، پاکستانی تاجروں کے لیے، پاکستانی مصنوعات کے لیے، پاکستانی پروڈکٹس کے لیے جو شاندار مواقع موجود ہیں۔ ان میں انہوں نے فیفا ورلڈ کپ 2034 کا ذکر بھی کیا کہ ہم کوشش کریں گے اس اہم ترین موقع پر جب پوری دنیا سے لوگ، ظاہر ہے ورلڈ کپ کی فین فالوئنگ وہ کرکٹ سے کہیں زیادہ ہے، پورے یورپ اور امریکہ میں فٹ بال کے پیچھے جنونی ہو کر فینز پڑے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، میچ دیکھنے آتے ہیں۔ تو چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ 2034 کا فیفا ورلڈ کپ سعودی عرب میں ہوگا، اس کے لیے اسٹیڈیمز تیار ہو رہے ہیں، تو جب پوری دنیا کے شائقین یہاں آئیں گے تو ہمارے لیے بہترین موقع ہوگا۔ ہمارے وزیر تجارت نے توجہ دلائی کہ ہم اپنی مصنوعات کو یہاں پلیس کریں، پوری دنیا کے سامنے ان کو رکھیں۔ اسی طرح ویژن 2030 جو سعودی عرب اس پر بہت ایمفیسائز کر رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم اپنی پروڈکٹس کو پیش کریں گے، اور اسی طرح ایکسپو 2030 ہونے جا رہا ہے ریاض میں، تو اس میں بھی ہمارے لیے مواقع ہیں۔ ان خیالات کا اظہار کیا جمال کمال صاحب نے، اور بڑی محبتوں پر شکریہ ادا کیا کہ جو ایک کمیونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اصل میں ناظرین اکرام، آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا معیشت کی دنیا ہے، آج کے تعلقات معیشت پر مبنی ہوتے ہیں، آج کی جنگیں وہ روایتی جنگوں سے ہٹ گئی ہیں۔ آج آپ کی تجارت کتنی ہے، آج آپ کے بجٹ میں کتنا کچھ ہے، آپ G20 کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، تو دنیا کے فیصلے معیشت پر ہو رہے ہیں۔ تو اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ مسلمان اپنی باہمی تجارت کو فروغ دیں، ایک دوسرے کی خدمات سے، سروسز سے فائدہ اٹھائیں، ایک دوسرے کی پروڈکٹس اور تجارتوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوں۔ تو یہی واحد طریقہ ہے کہ آج مسلمان اگر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور اہم ترین بات جس پر توجہ دی جانی چاہیے، خصوصاً اس موقع پر جب سعودی عرب اتنا قریب آ رہا ہے کہ ہمارے لیے خاص وہ ایک میڈ ان پاکستان کے نام سے اگر ایگزیبیشن کا اہتمام کرتا ہے، تو ہمیں اب دیکھنا ہوگا اپنے ان وسائل کی طرف جن میں ہمارا اشتراک ہو سکتا ہے۔ کھیلوں کی بات ہو گئی، اسی طرح ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات ہو گئی، اسی طرح ہمارے لائف سٹاک کی بات ہو سکتی ہے، اسی طرح فوڈ کی بات ہو سکتی ہے، اور انسانی وسائل کی بات ہو سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو کہ چونکہ یوتھ سب سے زیادہ ہے، تو آئندہ آنے والا دور AI کا دور ہے۔ ہمیں چاہیے ہماری یونیورسٹیز، ہمارے تاجر، ہمارے مدارس AI میں ایکسپرٹ بنے، کیونکہ آئندہ اور یوتھ اس میں زیادہ ایکسل کر سکتی ہے، سیکھ سکتی ہے۔ پرانے لوگ AI کا اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، تو AI کے ہم ایکسپرٹ پیدا کریں۔ سب سے زیادہ یوتھ پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ ٹیلنٹ ان میں ہے، یہ AI سیکھے اور پھر پوری دنیا میں ایسے مواقع سے فائدہ اٹھائے۔ بہرحال اس مبارک موقع پر جب دو برادر ملک مزید قریب آ رہے ہیں، اسٹریٹجک ان کے تعاون بڑھ رہے ہیں، تو ہم اس سے امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے آگے بڑھنے کے مواقع مزید بڑھ گئے ہیں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔
नाजरीन वेलकम बैक टू पैगाम पाकिस्तान। नाजरीन, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब मशहूर कौल है कि अल्लाह ताला की इस बस्ती में या इस दुनिया में जुल्म की हुकूमत नहीं चलती, कुफ्र की हुकूमत फिर भी चल जाती है। इसी तरह का मंज़र हमने देखा बांग्लादेश में। एक वक्त ऐसा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, खा कोई मशरकी हिस्से में रहता था या मगरबी हिस्से में, दोनों पाकिस्तान कहलाते थे। फिर कुछ हमारी अपनी कोताहियाँ और उससे कुछ मौका मुखालिफिन को भी मिला, फिर उसे अलग खित्ता बना दिया गया। लेकिन इस जसद से काट कर उसको जब अलग किया गया तो उसमें कुछ इस तरह जहर भरा गया और इस तरह से उसको पैक कर दिया गया गोया कि ये कभी इकट्ठे थे ही नहीं। पाकिस्तानियों पर या पाकिस्तान की सोच रखने वालों पर बहुत जुल्म किए गए, रास्ते बंद किए गए, पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ तरवीज दिया गया, इंडिया से पींगे मोहब्बत की बढ़ाई गई और एक तवील अरसा गुजरा। फिर जाहिर है ये जो जबर था इसकी हुकूमत टूटी। हमने देखा वो लोग जो दबाए गए थे और वो जो इस्लामियत और पाकिस्तानियत को कुचला गया था, फिर उसको मौका मिला, सरहदें भी खुली और जालमों के वो मुजस्मे गिराए गए, महल गिराए गए, रास्ते खुले। तो फिर मोहब्बत की आमदो रफ्त जारी हुई, बर्फ पिघली। पिछले दिनों हमने देखा कि एक पाकिस्तानी वफद, बड़ा आला सती वफद बांग्लादेश के दौरे पर गया, तो वहाँ उनका बड़ा वालिहाना इस्तकबाल हुआ। इसमें सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब मौजूद थे, साबिक वफाकी वज़ीर मवासलात डॉक्टर अब्दुल करीम साहब मौजूद थे। फिर इसी तरह एक बहुत सीनियर शख्सियत पाकिस्तान की डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब, जो प्रोफेसर भी हैं, साबका कुरान बोर्ड के मेंबर भी हैं, रोयत हलाल कमेटी के मेंबर भी हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसल में खिदमात भी सर अंजाम दे चुके हैं और इसके साथ साथ वो कई किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। वो भी इस वफ़्त का हिस्सा थे। इसके साथ एक पाकिस्तानी स्कॉलर और नौजवान फैसल अफजल शेख और अब्दुल गफ्फार मक्की, ये यानी नौजवान भी साथ थे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल गफूर राशिद साहब। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब दीवारें गिरी हैं, जब बर्फ़ पिघली है, तो फिर मोहब्बतें कैसी महसूस हुई हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी। डॉक्टर साहब, आपको मुबारकबाद कि आपने पाकिस्तान, साबका पाकिस्तान, मौजूदा बांग्लादेश के दियार देखे, वहाँ के लोग देखे, वहाँ की मोहब्बतें देखी। पहले तो हमें ये और हमारे नाजरीन को ये बताइए कि अब किस तरह की फ़ज़ा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, उनके जज्बात, उनके ताल्लुकात, आपको वेलकम कहना। वो हम देखते तो रहे कि बहुत बड़े इज्तिमाआत से खिताबात हो रहे थे। तो ज़रा इसकी मंजर कशी फरमाइए कि सूरत हाल अब कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि ये वैसे तो एक तंजीमी जमाती वफद था, लेकिन ये कौमी सतह का वफद था जिसकी क़यादत सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब फरमा रहे थे जी। और हमने वहाँ जो देखा, एयरपोर्ट से लेकर इज्तिमागाह तक और फिर रेडी बांध तक, जो मोहब्बत, जो मुवद्दत हमें नजर आई कि जब किसी बांग्लादेशी भाई को, बंगाली भाई को पता चलता था कि पाकिस्तान के लोग हैं, हमारे लिबास देख के उनको अंदाजा हो जाता था कि ये सलवार कमीज वाले वहां से आए हैं। वो लपक कर मिलते थे, आप पाकिस्तानी हैं। साथ उन्होंने मुसाफा करना, मौनकर करना, बड़ी मोहब्बत का इजहार करना और साथ ये जुमला कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी देर बाद मिले हैं और ये इंशाल्लाह रिश्ता कायम रहेगा। तो ये फजा हमने होटल में देखा, मुलाजिमीन में, अफसरान में, बाजार में, मार्केट में, जहाँ के भी हमें कोई साथी बंगाली भाई मिले हैं, वो इसी तरह मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। तो यूं लगता था कि हम एक मोहब्बत का पैगाम लेके गए और उन्होंने उसके जवाब में उसी तरह मोहब्बत का पैगाम दिया है। बहुत शानदार एक मंजर था देखने वाला। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है कि इतना अरसा जो जबर से इस मोहब्बत को दबाया गया, तो उसका कोई असर हुआ है या जब मौका मिला है तो वो सारी यानी उबल पड़ी है मोहब्बत और फवारों की तरह फूटने लगी है? असल में ये जो उनकी रजीम चेंज हुई है, इंकलाब आया है, ये एक वाकया उनका जो था वो सामने आता है कि वाकये की बुनियाद पर, ये फैसले की बुनियाद पर लोगों में एक नफरत आई, अचानक से वो उठ खड़े हुए। ये अचानक मेरे ख्याल जो बहुत गरीब के साथ ज्यादती हो रही है और उनको अपने हुकूक से महरूम रखा जा रहा था और मुसलसल उन पर जुल्म हो रहा था और आज का जो राइट साइड के लोग हैं उनको दबाया जा रहा था और बिलखुसूस वो लोग जो पाकिस्तान का नाम लेते थे
ان کو صرف دبایا نہیں جا رہا تھا بلکہ ان کو پھانسی تک پہنچنا پڑا، پھانسیاں گوارا بالکل پھانسی پہ چڑھایا گیا. یہ اتنی جو نفرت تھی نا مسلسل پیدا کی جا رہی، اتنا جبر ان پہ کیا جا رہا تھا، بالآخر وہ لاوا پھٹ پڑا اور پوری پبلک، پورا طالب علم میدان عمل میں نکلا. اور اتنے احتجاج کرنے والے اتنے لوگ تھے کہ ان کے پاس، بنگلہ گورنمنٹ کے پاس وہ پھر فورسز نہیں تھی کہ ان کو دبا سکتے، روک سکتے. بالآخر انہوں نے سرنڈر کیا اور ظالم جو وہاں سے بھاگ نکلے اور لوگوں کو ان کے حقوق ملے اور وہ بس سے اقتدار کہہ لیں یا وہ ہوش میں آئے یا ان کو موقع ملا تو اب خوشی کی لہر ہر جگہ دوڑی ہوئی ہے الحمدللہ. بالکل صحیح. اور ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ جب ہوٹل میں گئے یا بازار میں نکلے، مارکیٹ میں گئے، مسجد میں گئے، تو جو بھی لوگ آپ کو دیکھتے تھے، شلوار قمیص دیکھتے تھے، ہمارا قومی لباس دیکھتے تھے، سمجھ جاتے تھے یہ پاکستانی، اور بہت محبت سے، والہانہ انداز سے آپ سے ملتے تھے. تو یہ گفتگو اردو سمجھتے ہیں، وہ اردو میں گفتگو ہوتی رہی، یعنی اردو کی صورتحال سمجھنے کے حوالے سے وہاں کیسی ہے؟ ان کی زبان تو بنگلہ ہے. اردو کی جہاں تک بات ہے، یہ پچھلے 20 سال جو ہے نا اردو سے ان کو محروم رکھا گیا. وہ بنگلہ زبان ہی بولی جا رہی، سنی جا رہی ہے. لیکن پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ساری. عام بندے بھی کافی سارے سمجھتے ہیں، لیکن بولنے میں پڑھے لکھے لوگ وہ بول سکتے ہیں، اردو بول سکتے ہیں ٹھیک، روانی کے ساتھ نہیں، لیکن وہ اردو کی بات سمجھ آتی ہے. عام بندہ جو مزدور یا لے مین، اس کے لیے ذرا مشکل ہے اردو بولنا، ہندی اردو بولنا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن تھوڑے بہت ان کو اشارے کے نام سے بات سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک سوال، بہت اہم سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت کے اعتبار سے جب حسینہ واجد گئی تو یہ کہا گیا کہ وہ ملک کی ترقی کو بہت آگے لے جا چکی تھی، ٹکا بہت آگے بڑھ گیا تھا کرنسی مالیت کے اعتبار سے، پاکستانی روپے سے بھی ایون. تو وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ یعنی عام آدمی کی صورتحال کیسی ہے؟ یا یہ ترقی صرف ایک سرکار کی ترقی تھی یا ٹرکل ڈاؤن ہوئی ہے نیچے تک؟ عام آدمی، پاکستانی یعنی عام آدمی اور وہاں کے عام آدمی، کس کی صورتحال بہتر سمجھتے ہیں آپ؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ پاکستان میں عام آدمی اور بنگلہ میں عام آدمی کتنا فرق ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں لیونگ سٹینڈرڈ بہت اپ ہے وہاں کی نسبت. ٹھیک. اس کی میں ایک مثال دوں گا کہ ڈھاکہ بنگلہ دیش کا دارالخلافہ ہے. دارالخلافہ کے اندر آپ سائیکل رکشہ بڑی تعداد میں دیکھیں گے. اب بھی سائیکل رکشہ موجود ہے وہاں؟ سائیکل رکشہ موجود ہے. ہم نے وہاں سواری کر کے بھی دیکھی اور ساتھ ہمارا دل اڑتا بھی رہا. میں جتنی دیر بیٹھا رہا میرا دل اڑتا رہا کہ دیکھیے کس طرح کی سواری اور کس طرح بیٹھا پڑ رہا ہے. تو پھر وہ پبلک جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی اتنی لیوش نہیں ہے. تو پاکستان میں تو الحمدللہ جو دارالخلافہ ہے وہاں دیکھیں، لاہور دیکھیں، کراچی دیکھیں، بڑی اعلیٰ صورتحال ہے. بہت فرق ہے. تو یہ ایک فرق ہے. دوسرا جو ان کی آپ معیشت کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں جو ہمیں وہاں سے اطلاعات ملی یا جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو حسینہ کی حکومت تھی انہوں نے اپنے لوگوں کو نوازا بہت زیادہ. ٹھیک. جو ان کے مشیر تھے، وزیر تھے، یا ان کے حلقہ احباب کے لوگ یا ان کے معاونین متعاونین لوگ تھے، ان کو زیادہ نوازا گیا، دوسروں کو محروم رکھا گیا. ٹھیک. اور انڈسٹری بھی زیادہ ان لوگوں کی زیادہ معتبر تھی جو ان کے قریب تھے. دوسرے لوگوں کو دبایا بھی جاتا اور محروم بھی کیا جاتا تھا. یہ چیز وہاں دیکھی گئی. ٹھیک. اسی طرح کاروبار، مارکیٹ، مال جتنے بھی ہیں تو حکومت کے جو قریب لوگ تھے وہ زیادہ مستفید ہوتے رہے. ٹھیک. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب وہ جو دینی اجتماع میں آپ لوگوں کے خطابات تھے، وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں نظر آ رہے تھے، یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دین سے ان کا تعلق وہاں یہ ایک منظر بالکل ہی مختلف تھا، ہماری توقع سے بہت زیادہ تھا. ہم جب وہاں پہنچے ان کے اجتماع میں، ان کا جو سالانہ ایک فنکشن تھا بہت بڑا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، تو ایک سیکورٹی جو ورکر ہے اس سے لے کر ان کے امیر تک اور صدر جلسہ تک سب اس طرح ہمارے لیے اپنی آنکھیں فرشیرا کیے ہوئے تھے کہ بڑا ایک محبت کا عجیب سا منظر نظر آ رہا تھا. پھر جب ان کا 2 دن کا تھا اجتماع، جو ہمارا سیشن تھا جس میں پاکستانی جا کے خطیب بولے ہیں، وہ منظر ہی کچھ اور تھا. ٹھیک. وہ جب ہم کھڑے ہوئے، امیر صاحب نے خطاب کیا، نازم والا نے، میں نے، دیگر ساتھیوں نے، جب ہم اسٹیج پہ آتے تھے تو
وہ اس طرح جس طرح چکنے ہوتے ہیں، ایک ایک جملے پہ بڑی داد دیتی تھی. آپ نے میرے وہ کلپ سنے ہیں کہ وہ اس کے تقریر کے دوران کس طرح وہ نعرے لگا رہے تھے، کس طرح وہ جوش پہ نظر آ رہے تھے. یہ ایک بڑی منفرد چیز نظر آئی. بلکہ ہمیں بعد میں کچھ دوست ملے وہاں کے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری توقع نہیں تھی کہ اس طرح کا منظرنامہ ہوتا. تو نوجوانوں کے وفد آ کے ملے تو وہ ہمیں کہہ رہے تھے آپ نے ہمیں بڑا انکریج کیا، ہمیں بڑا جوش دلایا ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ جوش قائم رکھیں گے. انشاءاللہ یہ جوش قائم رہے گا، یہ محبتیں قائم رہیں گی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی گفتگو کا، پروگرام میں شرکت کا. ناظرین اکرام، پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ جبر سے کسی محبت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، پامال نہیں کیا جا سکتا. کچھ دیر کے لیے آپ روک لگا سکتے ہیں، لیکن یہ جو رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. یہ رشتہ بنا ہے مکے اور مدینے میں، یہ قرآن کے ساتھ وابستگی کا رشتہ ہے. تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت یا مخالفین کی کوئی سازش کچھ دیر کے لیے دھندلا سکتی ہے، ختم نہیں کر سکتی. جبر ٹوٹا ہے، اب پھر محبتیں سامنے آ گئی ہیں، برف پگھلی ہے، پھول کھلنے لگے ہیں، بہار آ گئی ہے. یہی ہے اصل میں ایمان کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، جو نہ سرحدوں میں قید ہوتا ہے، نہ بیڑیوں سے جکڑا جا سکتا ہے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب خبر بہت عجیب ہے. ہم تو عرب کے اس کلچر کے بارے میں کئی دفعہ اس طرح کے واقعات جب سنتے تھے کہ وہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا تو حیرت ہوتی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہی خبر پاکستان سے سامنے آئی ہے، اس صدی میں ہمارے عہد میں سامنے آئی ہے. کے پی کے ضلع نوشہرہ میں ڈاکٹر صاحب ایک کال موصول ہوتی ہے 1122 کو، جو وہاں سے ایک ایسا شخص کرتا ہے جو قبرستان میں دعا کرنے گیا تھا. وہ نوجوان دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے اور ایک گڑھا کھود کے ایک نومولود بچی کو دفن کر کے چلے گئے. اب میرا خیال ہے کہ چونکہ وہ کفن میں نہیں ہوگی تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی معاملہ ہے، قبر میں باقاعدہ تدفین نہیں ہے. اس نے جلدی سے 1122 کو کال کی، وہ پہنچ گئے. یہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اگرچہ کافی وقت گزر گیا لیکن اتنا وقت دبے رہنے کے باوجود زمین میں بچی کو نکالا گیا تو وہ الحمدللہ زندہ تھی. وہاں ایک فوجی نے پھر اس کو گود لے لیا کہ میں اس کو پالوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ آپ فرمائیے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی خبر کا سامنے آنا کہ ایک بچی کو زندہ دفن کر دینا جیسا کہ شاید عرب جاہلیت میں ہوتا تھا، یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یوسف صاحب، جو جاہلیت ہوتی ہے نا، یہ پرانی اور نئی نہیں ہوتی. جاہلیت ہوتی ہے، بالکل صحیح. اور یہ جس دور میں بھی ہو، پڑھے لکھے ڈگریوں والے بھی جاہل ہو سکتے ہیں جاہلیت کے معنوں میں. اور جاہلیت جو ہے یہ ایک رویے کا نام ہے جو جہالت پر مبنی رویہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. عرب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل بھی اسی طرح کا رویہ تھا کہ لوگوں نے دین سے بیزاری اور دین سے دوری کی بنیاد پر اور جہالت کی بنیاد پر، عدم علم کی بنیاد پر ایک ایسا رویہ ڈیولپ کر لیا تھا جس میں ان کے خیال میں بچی کا جو ان کے گھر میں بچی کی پیدائش جو ہے باعث عار ہوتی تھی. وہ تو اس لیے ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ جا کے بچیوں کو جو ہے وہ قبر میں اور گڑھا کھود کے اس میں دفنا آتے تھے، اس لیے کہ تاکہ ان کو یہ باعث عار نہ ہو. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو اس طرح کی کیفیت ہے، یہ عام طور پہ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ بچی کی پیدائش کو عار سمجھتے ہیں، بلکہ یہاں عام طور پہ اس طرح کا کیس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ناجائز بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ پرائیویٹلی اس کا کیس کرواتے ہیں اور پھر اس کو غائب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے اندر پہلے بھی اس طرح کے کیسز ہوئے ہیں اور یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن دونوں طرف ہے تو گناہ، اور شدید بڑا اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے کہ چاہے یہ حرام کی پیدائش ہو اور چاہے کسی بھی طرح کی بات ہو، دونوں صورتوں میں جب آپ بچی کو زندہ درگور کرتے ہیں تو یہ ایک گناہ کے اوپر بڑا گناہ ہے. بالکل صحیح. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ اس طرح کے گناہ جو ہیں یہ تو قرآن میں اس میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کا جو قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس دن جو بچی جس کو زندہ زمین میں دفن کیا گیا اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کس جرم میں دفن کی گئی. تو اصل میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچی سے پوچھا جائے گا
یہ ایک ڈسکرپشن کا انداز ہے کہ اس کے بارے میں جتنے بھی مجرم ہیں یہ قیامت والے دن جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کو بتانا پڑے گا کہ کس جرم میں انہوں نے بچی کو زندہ درگور کیا تھا. بالکل بچے تو ظاہر معصوم ہیں, ان کو تو کچھ نہیں پتا. تو یہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کا جو معاملہ ہے, یہ پہلے بھی اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کی وجہ ایک تو جہالت ہے اور دوسری بے حیائی اور آوارہ گردی ہے جو لوگ کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں. دونوں صورتوں میں دین سے دوری اس کا نتیجہ ہے. اگر یہ دین سے قریب آئیں تو یہ بچ سکتے ہیں, اور معاشرے کے اندر اور لوگوں کو دین کی طرف لانا یہ بہت ضروری ہے. ہمارا معاشرہ جس قدر دین سے دور ہوتا جا رہا ہے, سیکولر ہوتا جا رہا ہے, یا پھر دین بیزار ہوتا جا رہا ہے, اس کے نتیجے میں یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ نکل رہی ہیں, اور اس کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے اگر ہم نے اس روش کو نہ روکا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ جب دین نہیں تھا تو یہ عمل تھا, پھر دین آیا, پھر عورت کی عزت, ناموس, زندگی محفوظ ہوئی, اور اب پھر جب دین سے دور جا رہے ہیں تو وہی کیفیت بن رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ یہاں میرے ذہن میں آ گیا, یہ فرمائیے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کوئی زنا کا معاملہ ہو جاتا ہے, بے حیائی کا معاملہ ہو جاتا ہے, پھر اس سے کوئی بچہ کچھ جان جنم لے لیتی ہے, تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اب اس کی زندگی بچائی جائے گی, کیا کیا جائے گا, کیسے وہ جی سکتا ہے معاشرے میں؟ بالکل اس کی زندگی بچائی جائے گی, اس کی زندگی کو ہر صورت میں بچانا چاہیے. اور وہ جو قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سادہ اصول دیا ہوا ہے کہ جس کے بستر پر بچی کی پیدائش ہوگی اسی کا نسب اس کے ساتھ ہوگا, اور اگر یعنی وہ اس کی ماں ہوگی اور جس کو وہ باپ کہے گی, یعنی جس کی طرف وہ اشارہ کرے گی, کی طرح اس کے ساتھ تعلق ہے, وہ اس کا باپ ہوگا. اور اگر ایسا کوئی تعلق قائم ہوا ہے کسی کا تو ان کا دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جانا چاہیے. اور اگر نکاح والی نے کسی کوئی ایسی حرامزدگی کی ہے اور اس نے زناکاری کی ہے, اور اس بدکاری کے نتیجے میں اس کو اس طرح کا کوئی بچے کی پیدائش ہوئی ہے, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ وہ بچی اسی کی ہے, یعنی بچہ یا بچی جو بھی پیدا ہو وہ اسی کی ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوئی. وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ, اور جو جس نے کوئی بدکاری کی ہے اس بدکاری کے ساتھ اس کو بہرحال ملے گی, قانون کی گرفت میں لایا جائے گا اس کا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے کہ جہاں ایک طرف اتنی یعنی سیاہ خبر ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب جاہلیت میں دیکھی جاتی تھی, تو وہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورا پاکستانی معاشرہ یا سارے مسلمان اب بچیاں ان کے نزدیک اس طرح کوئی سٹگما بن گئی ہیں, دھبا بن گئی ہیں. ایک خبر ضلع وہاڑی سے ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں کی ایک کاروباری شخصیت ہیں ارسلان احمد داؤد, ان کی بچی کوئی 2-3 سال کے بعد پیدا ہوئی, تو اتنی تڑپ تھی اللہ کی اس رحمت کو پانے کے لیے, بیٹی پانے کے لیے, کہ جب پیدا ہوئی اور 1 سال کی ہوئی تو سال پر عموماً کوئی سالگرہ وغیرہ کا اہتمام کر لیا جاتا ہے. تو اس موقع پر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنی اس بیٹی جو اللہ نے مجھے دی ہے, اللہ کی رحمت, اس کی خوشی میں 100 مزید بچیوں کو, چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و دولت دے رکھا ہے, تو 100 مزید بچیوں کی میں تعلیم و تربیت کا بندوبست کروں گا. یہ انہوں نے اعلان کیا ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیٹی سے محبت, اس کو رحمت سمجھنا اور اس کے ذریعے سے اور بچیوں تک پہنچنا, اللہ کی نعمتیں پہنچانا, یہ بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے. بالکل جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دین سے دوری والی بات, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے بانج نہیں ہوا, اور الحمدللہ جو ہے امید ختم نہیں ہوئی. اللہ کا شکر ہے امید قائم ہے. اور اس میں ساتھ ہی جو پہلی خبر آپ نے پڑھی, جس خبر کے اوپر ہماری مایوسی کی بات ہم نے کی, اس میں بھی خوشی کا پہلو یہ ہے کہ بہرحال ایک جو والدین جو تھے وہ انہوں نے ان کو گود لینے کا ارادہ کیا اور فوراً گود لے لیا. بالکل. مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر صرف ایسا نہیں ہے کہ لوگ بچیوں سے نفرت کرتے ہیں یا بچیوں کی نفرت کی وجہ سے یہ ایسا کوئی کیس ہوا ہے. یہ کسی نے اپنا کوئی بدکاری چھپانے کے لیے یا کوئی بھی کسی بھی طرح اس کا کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اس نے بچی کو جو زندہ درگور کرنے کا گھناؤنا ضرور کیا, لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں معاشرے کے اندر اچھی خبر بھی ملی کہ وہ اس کو گود لے لیا گیا. اسی طرح یہ والا جو معاملہ ہے, اس میں بھی بچی کی پیدائش میں خوشی منائی گئی ہے, اور اس خوشی کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا گیا ہے
کہ جو علاوہ ازیں 100 بچیاں ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. تو میرے خیال میں اس سے اچھا خوشی کا طریقہ نہیں ہو سکتا, خوشی کے اظہار کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب کوئی بیٹا یا بچہ پڑھایا جاتا ہے تو وہ ایک بچہ پڑھایا جاتا ہے, اور جب کسی بچی کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ ایک پورا کنبہ پڑھایا جاتا ہے, پورا خاندان پڑھایا جاتا ہے, تو اس کی تعلیم کا بندوبست ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ انتہائی خوش ہونا چاہیے اس پر, اور قابل تحسین ہے یہ اقدام, اور اس کی تحسین بھی کی جانی چاہیے. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں امید دلاتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ نہ بانجھ ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی امید ختم ہوئی ہے. وہ ذرا نم ہو کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, ساتھی والا معاملہ ہے. تو اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ امت ہماری اور یہ قوم اور ہمارا معاشرہ اور پاکستانی قوم یہ دین کے ساتھ جڑی رہے, تو انشاءاللہ بہت خیر کی توقع اور امید باقی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک بہت خوبصورت جو انداز ہے, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو ہم ایکسپلین کر دیں, لوگوں کی توجہ اس طرف دلا دیں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ہے, جیسے یہ جو ارسلان احمد صاحب ہیں, ان کو بیٹی بھی دی اور پیسہ بھی دیا, تو ان کو اندازہ ہوا کہ پیسہ اور بیٹیوں تک پہنچنا چاہیے. تو ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے, مال و دولت سے نواز رکھا ہے, تو ان کی ہی یہ بیٹیاں ہوتی ہیں جو غریبوں کے ہاں ہیں, جو بیچاری شادیوں سے بیٹھی ہیں, وہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتی. تو ان کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے معاشرے کے اہل خیر حضرات کو, کہ وہ ایسی بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھیں, اپنی شادیوں کے موقع پر, یا ویسے ہی ان کے لیے بھی شادی کا اہتمام کریں. بالکل درست بات ہے. اس میں ایک اور پہلو بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس کے اوپر بات ہونی چاہیے, جس کو اجاگر کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بالعموم بیٹے کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے, بیٹے کی سالگرہ پر زیادہ خوشی منائی جاتی ہے, بچیوں کے بارے میں عام طور پہ اگنور کیا جاتا ہے. ایک تو ارسلان صاحب نے جو بچی کی پیدائش پر خوشی منائی ہے, وہ اس ٹرینڈ کو ختم کرنے کے لیے اور ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک تفریق ہے بیٹا اور بیٹی کی پیدائش کے حوالے سے, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے. اور دوسری جو بات آپ نے کہی, وہ تو ہر مالدار شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مال اس کے پاس ہے, وہ جب پیدا ہوا تھا تو مال لے کر نہیں آیا تھا. اللہ اکبر. سارا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اور جاتے ہوئے بھی کفن کو جیب نہیں لگی ہوتی, جاتے ہوئے بھی اس میں اکیلے ہی جانا ہے. اور جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, وہ اس کا مال تو صرف اتنا ہے جو اس نے پہن لیا اور پرانا کر لیا اور کھا لیا اور ہضم کر لیا. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال کوئی نہیں. آدمی مالی مالی میرا مال کہتا رہتا ہے, اصل میں تو اس کا مال جتنا یہ جمع کر کے رکھتا ہے وہ پچھلے کھاتے ہیں, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر یہ اپنی زندگی میں اس طرح سے لوگوں کی, غریب بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کر جائے, لوگوں کی کفالت کے اوپر خرچ کر جائے, تو یہ اس کا آخرت کے لیے جمع ہو جائے گا, اس کا فائدہ اس کو اپنے آپ کو ہوگا. لہٰذا جتنے بھی اصحاب خیر ہیں, مالدار لوگ ہیں, ان کو میدان عمل میں آنا چاہیے اور اپنے مال کو اپنے جمع کرنے کی بجائے خرچ کرنا چاہیے, تاکہ وہ آخرت کا ذخیرہ بن سکے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت خوبصورت توجہ دلائی کہ جو شخص مال اللہ کی راہ میں نہیں دیتا, چھوڑ کے چلا جاتا, اس کی مثال تو یوں ہے جیسے کوئی کسی فرم میں اکاؤنٹنٹ ہو, بس گنتا رہتا ہے, یا بینک کے باہر بیٹھا چوکیدار ہے جو کسی اگلی نسل کے لیے چوکیداری کر رہا ہے, فائدہ نہیں اٹھا رہا اللہ کی راہ میں دے کر. ڈاکٹر صاحب, بچیوں کی ہم بات کر رہے ہیں, تو یہ 14 فروری کو ہمارے ہاں ایک کلچر جو مغرب سے آیا ہے, ہماری بچیاں جو مسلمانوں کی بچیاں ہیں ان کو حیا کا درس دیا گیا سیدہ فاطمہ سے, سیدہ عائشہ سے. تو اس پر بھی آپ تھوڑی سی نصیحت فرمائیے کہ ہمارے ہاں ایک کلچر جو ہمیں لے جاتا ہے کسی اور طرف, تو وہ بھی ہمارے اندر دیکھنے کو آتا ہے. دیکھا دیکھی ہماری نوجوان نسل اس کے اثرات کو نہیں سمجھتی, تہذیبی الگار کو نہیں سمجھتی. تو اس موقع پر ان بچیوں کے لیے بھی آپ کا پیغام ضرور کوئی ہمیں مل جانا چاہیے. دیکھیں, جو بچیاں ارادہ کیے بیٹھی ہیں بے حیائی کا, ان کو تو شاید روکا نہیں جا سکتا, لیکن یہ ضرور بتایا جا سکتا ہے کہ آپ جب بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں کسی بھی طرح کا, تو آپ اپنی چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ بھی پامال کرتے ہیں, والدین کی عزت کو پامال کرتے ہیں, اور اللہ کے دین کی بے حرمتی کرتے ہیں, اور یہ اتنا بڑا جرم کرتے ہیں جب بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں, اور اتنی چیزیں اس سے جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہیں. اور یہ سارا کر کے آپ عملاً کیا کر رہے ہوتے ہیں اور حاصل کیا کرتے ہیں, صرف وقتی لطف اور وقتی بے حیائی کے ذریعے سے
ایک آپس کے جو ہے نا وہ کلمات کا یا آپس کے جو تعلقات ہیں اس کا لطف، اور اس کے نتیجے میں آپ بہت کچھ جو ہے گوا چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا جس خاص دن کی آپ بات کر رہے ہیں، میں تو اس دن کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک بے حیائی کا تہوار ہے، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، اور ہمیں اس کے اوپر جمعے پڑھا کے اس کے اوپر تقریریں کر کے لوگوں کو خام خواہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دلانی چاہیے۔ بس حیا کا درس دینا چاہیے اور اپنے بچے اور بچیوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور اپنی عزت کی حفاظت کریں گے تو یہ صرف آپ کی عزت کی حفاظت نہیں ہوگی، یہ آپ کے معاشرے کے عزت اور تقدس کی حفاظت ہوگی، آپ کے والدین کی عزت کی تحفظ کی ضمانت ہوگی، اور پھر ساتھ ساتھ دین کا تحفظ ہوگا۔ اور یہ سب کچھ جو ہے صرف آپ کی ایک تھوڑی سی جو غفلت ہے اس کی وجہ سے اگر برباد ہو رہا ہو تو آپ کو اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آخری منٹ ہے، ہم نے بچیوں کے حوالے سے بات ضرور کی، لیکن بہت سی عفت معاب ہماری بچیاں باہر نکلتی ہیں تو ہمارے نوجوان بھی ان کا تعاقب کرتے ہیں، ان کو پھول دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بیچاری اپنے راہ عفیفائیں چل رہی ہوتی ہیں، تو نوجوانوں کو بھی تھوڑی سی نصیحت ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے نوجوانوں کو کے لیے بھی وہی بات ہے کہ نوجوان اگر کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی بہن بیٹی کی گھر میں جو موجود ہے اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ اگر آپ کسی کی بہن بیٹی کو اس کے بارے میں اس طرح کا سوچتے ہیں تو آپ کی بہن بیٹی کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے۔ صرف اتنا ہی خیال کر لیں تو کوئی شخص جو ہے وہ حیا کی حدود کے اندر رہ سکتا ہے، صرف اتنا سوچنے کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نسخہ بتایا تھا، جب کسی نے کہا تھا کہ مجھے بے حیائی کا یا بدکاری کا دل کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھر میں تمہارے جو ماں ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا کرنا چاہے تمہارا کیا تاثر ہوگا؟ اس نے کہا میں بالکل نہیں چاہوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے بارے میں تو چاہ رہا ہے وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے۔ تو نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بہن بیٹیوں کا اگر خیال کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگوں کی بہن بیٹیوں کا بھی خیال کریں۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت سے بہرحال پیغام پاکستان کے لیے، ہمارے لیے، ناظرین کے لیے وقت نکالا، اور ان موضوعات پر، ان مسائل پر، ایشوز پر آپ کی رہنمائی ہمیں میسر آئی۔ آپ کی شرکت کا بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام سنا، خاص طور پر جو آخری ہماری باتیں تھیں کہ ہماری یہ بچیاں، ان کے ساتھ ان کی حفاظت، ان کی نگہداشت کا وہی طریقہ ہے جو پیغمبر اسلام نے بتایا ہے۔ بے شمار حقوق ہمیں بتائے ہیں خواتین کے، اور خواتین یعنی بچیاں ہماری دفن ہو رہی تھیں انسانوں کی، نبی رحمت بن کے آئے، بے شمار حقوق اللہ کے نبی نے ان بچیوں کو دیے، جو آج مغرب اور یورپ دے کر سمجھتا ہے کہ شاید ہم اس معاملے میں لیڈر ہیں۔ یہ بہت سے حقوق ہیں جو نبی علیہ السلام دے کے گئے ہیں، لیکن ہمیں ان حقوق کی حفاظت اور ساتھ اپنے حیا کی حفاظت، یہ نوجوانوں کے لیے بھی ویسے ہی ہے اور فیمیل کے لیے ویسے ہی ہے، یونیورسٹی ہو، پارک ہو، ہمارے بازار ہوں، یہ ہمیں اتنا خیال کرنا ہے کہ ہم کسی شریف گھرانے کے بچے ہیں اور یہ ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ ہمارے بچیاں ہیں تو وہ سیدہ فاطمہ ان کے لیے رول ماڈل ہیں، اور اگر نوجوان ہیں تو وہ دیکھیں کہ جیل کے اندر محکومی میں کسی اور ملک میں یوسف علیہ السلام کس طرح اپنی عزت بچاتے ہیں، یہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم انہی رول ماڈلز کو اپنائیں اور یہی اقدار اپنائیں اور ہم اسی طرح کا اپنا کردار پیش کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور ہماری ٹیم کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔